وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ قصص آیت نمبر 62، درس کا نمبر 1804. آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ سے تعلق بندگی توڑ لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. بھلا جس شخص سے ہم نے نیک وعدہ کیا اور اس نے اسے حاصل کر لیا تو کیا وہ اس شخص کا سا ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کے فائدے سے بہرہ مند کیا؟ پھر وہ قیامت کے روز ان لوگوں میں ہو جو ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے. سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 62. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا اور پھر کہے گا اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا جو تمہارے خیال میں تم جن کا دعویٰ کرتے تھے. قال الذین حق علیہم القول، جن پر یہ قول جس پر چسپاں ہوگا وہ کہیں گے ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ یہ ہیں وہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا. اغویناہم کما غوینا، جن کو ہم نے گمراہ کیا. انہیں اغویناہم، ہم نے انہیں اسی طرح گمراہ کیا جس طرح کما غوینا، جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے. تبرأنا الیک، ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں. ما کانوا ایانا یعبدون، یہ تو ہماری بندگی نہیں کرتے تھے. اہم آیت ہے سامعین کرام. اور دیکھیں اس میں یہ اگر آپ دیکھیں نا تو اس میں بات ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان گمراہوں سے کہ تم وہ کہاں ہیں، این شرکائی، کہاں ہیں وہ گمراہ لوگ جو یہ میرے شریک، شرکائی میرے شریک، کنتم تزعمون، جو تم خیال کرتے تھے. تو اس میں ہر بات میں تھوڑی سی گہرائی ہے، اس کو ذرا سوچیں. انسان یا تو دیکھیں یہ شرکا، شریک مطلب وہ جو اللہ کا شریک ہو،
جو اللہ کے مقابلے میں ہم اس پر اعتماد کریں، بھروسہ کریں، اس سے توقعات لگائیں، تو وہ ظاہر ہے کہ شریک ہو گیا۔ آج دیکھیں، ہم سوائے اللہ کے بہت سی ہستیاں ہیں جن سے ہم توقعات رکھتے ہیں، جس پر ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ سونا چاندی ہے، مال دولت ہے، آپ کی زمین جائیداد ہے، آپ کے ایسٹس ہیں، اس پر آپ بھروسہ کرتے ہیں۔ اور پھر ایک شریک جو ہے، جو بڑا شریک ہے، وہ ہمارا خواہشات نفس ہے، جو عادہ عدو کا نفس کالذی بین جنبیک، جو ہمارا دشمن نمبر 1 ہے۔ تو ان کو ہم نے، اس نفس کو ہم نے معبود بنا لیا ہے، اس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو طاغوتی معاشرہ ہے، یہ بھی شریک ہے۔ ہم لوگ طاغوت سے متاثر ہوتے ہیں، طاغوتی قوتوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اس مضمون کو ذرا عام طور پہ لیں۔ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ قرآن کو ایک تو ہم اپنے لیے سمجھتے نہیں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کے جو بھی اصطلاحات ہیں، یا جو بھی قرآن ہم سے، اللہ تعالیٰ جو بھی ہم سے کہنا چاہ رہا ہے، تو ہم اس کے حقیقی مدعا کو نہیں سمجھتے، حقیقی معنی کو نہیں سمجھتے۔ اب یہاں دیکھیں، یعنی شریکوں کی بات ہو رہی ہے، پھر گمراہی کی بات ہو رہی ہے، اغویناہم کما غوینا، اور پھر اس میں عبادت کی بات ہو رہی ہے، ما کانوا ایانا یعبدون۔ تھوڑا سا دیکھیں، آپ ریلیکس ہو جائیں۔ آیات قرآنی، یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی عطا اور توفیق سے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو لفظی ترجمہ بیان کروں اور پھر آگے بڑھ جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنی بھی طاقت دی ہے، میں اس کے مطابق آپ کے سامنے اس کے کلام الہی کے بارے میں خود بھی سمجھنے کی کوشش کروں گا، اور اللہ کی عطا سے، اور آپ کو بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ سمجھ جائیں۔ دراصل ان سب حالات میں ہم مبتلا ہیں۔ ایک بات جو ہے یہ یعنی آپ کو نوٹ کرنی چاہیے، ایک تو اللہ کی ہم بندگی نہیں کر رہے، وہ حق تو چھوڑیں وہ حق تو چھوڑیں، وہ حق کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اور بندگی کی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ بندگی کا مطلب کیا ہے کہ سر جھکا دیں آپ، اور غیر سے توقع رکھیں، غیر کا حکم مانیں، یہ بندگی ہے۔ غیر کی اطاعت کریں، ہم نفس کی اطاعت کر رہے ہیں، نفس کے غلام ہیں ہم۔ غیر سے توقع رکھیں، سونا چاندی، اور پھر غیر کے سامنے جھک جائیں، طاغوتی معاشرہ ہے، اس کے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں۔ یہ ساری جو ہیں، یہ دیکھیں اللہ کے برمقابل ہم ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اور ان سے توقع رکھتے ہیں، ان پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بہت گہری بات ہے۔ مسئلہ تو سارا شرک کا ہے، یا تو توحید ہے اور یہ شرک ہے، یا تو توحید ہے یا شرک ہے، یا صرف ایک ذات ہے جو کہ قابل بھروسہ ہے، جو کہ مدد ہماری کرتی ہے ہر مشکل میں، اور جو ہمارا رب ہے وہ ایک ذات ہے، اسی کو پکارنا حق ہے۔ لہو دعوت الحق، پکارنا اس کو ہے۔ ہم یہاں آ کے غیر کو پکار رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، آج کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، ہم سب جو ہے غیر کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا، تو غیر کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں، اللہ سے تو ہمارا کوئی تعلق ہے نہیں، اللہ سے نہ کوئی رابطہ ہے، نہ تعلق ہے، نہ ہم اس سے کوئی تعلق جوڑنا چاہتے ہیں۔ سارا بھروسہ، اعتماد، امیدیں اور خوشیاں ہمارے ظاہر سے وابستہ ہیں۔ ایک کرائے کے گھر میں رہنے والا مزدور ہے، مثال کے طور پہ، اس کو کوئی ایک کنال کا گھر دے دے تو کیا وہ خوشی سے نہال نہیں ہوگا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بھئی یہ ایک کنال کا تیار بنگلہ ہے، تمہاری دیہڑی اتنی نہیں ہے، یہ گھر تمہارا ہوا، مجھے آپ صرف یہ بتائیں، کیا وہ خوش نہیں ہوگا؟
وہ خوشی سے نہال ہو جائے گا۔ دیکھیں ہماری خوشی اور غم ظاہر سے وابستہ ہیں، اور یہ بڑی غلط بات ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے ذہن کا، میں تو آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، اپنے ذہن کا جائزہ لیں۔ ہماری خوشیاں، ہماری پریشانیاں، ہماری توقعات، ہماری امیدیں، یہ سب کا تعلق ظاہر سے ہے۔ مجھے تو یعنی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم ظاہر کے گرداب میں، وہ گرداب ہوتا ہے نا، پانی کا بھی گرداب ہوتا ہے، ہوا کا بھی بگولا ہوتا ہے، وہ گول گول گھومتا ہے، تو اس میں تو آپ کسی چیز کو دیکھ ہی نہیں پاتے۔ پانی کے گرداب میں جب آپ پھنس جاتے ہیں، کوئی بھی پھنس جاتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے وہ بڑی تیزی سے چکر لگاتا ہے، نہ آپ ہاتھ پاؤں چلا سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ کچھ، اس میں تو آپ تیر نہیں سکتے۔ وہ تو اس کی تو اپنی طاقت ہوتی ہے، وہ آپ کو گھماتا رہتا ہے۔ پانی کا بھی اور ہوا کا بگولا تو آپ کو اوپر لے جا کے نیچے پٹک دیتا ہے۔ تو یہ ظاہر کے گرداب میں، یہ گرداب ہے، اس میں ہمارے سوچنے سمجھنے کی قوتیں زائل ہو چکی ہیں، ہم نے زائل کی ہیں۔ اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا۔ ساری قوتیں فیل ہو گئی ہماری۔ دل ہمارے پاس سمجھنے کے لیے دل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، تو ہم سوچ تو نہیں رہے۔ آنکھیں ہیں، کان ہیں، کہ حق کو سننے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں۔ قرآن اور اللہ اور رسول کی باتیں ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اگر سن بھی لیں، آپ دیکھ لیں قرآن سے آپ کا کیا وہ ہے، زیادہ سے زیادہ تلاوت، اور تلاوت کے مقابلے، حسن قرأت کے مقابلے، یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے صرف الفاظ کے ظاہری ادائیگی کو اور اس کے مد و جزر کو اور طریقے تلاوت کو آپ نے ایک ایسی چیز بنا دی ہے جس پہ آپ فخر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ تلاوت سے انکار نہیں ہے، لیکن آپ جو سلوک کر رہے ہیں وہ تو بالکل کھیل تماشا آپ نے دین سے بنا لیا ہے۔ حسن قرات کی محفلیں کوئی وہاں پہ ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی تھی کہ تم میں سے کون، قرات کا مطلب اس زمانے میں قاری کا مطلب قرآن کو سمجھنے والا ہوتا تھا۔ آج قاری کا مطلب آپ کو پتہ ہے، القاری اور المقری اور پتہ نہیں کیا کیا، فضیلت شیخ اور قاری اور مقری اور حلفہ الحافظ اور فلانا ڈگرانا، کیا چیز آپ نے بنا دی ہے دین سے، ایک کھلواڑ کر رہے ہیں آپ لوگ۔ خیر، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، تو یہ روز قیامت کا حال ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، سوال کس سے ہوگا؟ ہم سے ہوگا۔ شریک تو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، آپ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا، دیکھیں اللہ کا تو ہم نے شریک بنایا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو معاذ اللہ گئی گزری بات ہے، اس کے متعلق نہ ہم سوچنے کے لیے تیار ہیں، اس کی شان کے متعلق، اس کی صفات کے متعلق سوچنے اور سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اللہ تو ہماری کسی یعنی نسیہ منسیہ ہو گیا ہے، اللہ ذات الہی۔ ہائے اللہ، تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت برے حال میں ہم مبتلا ہیں۔ یہ بالکل 100% ہم سے پوچھا جائے گا، اَيْنَ شُرَكَائِي الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں میرے وہ شریک، اے مسلمانوں برائے نام 2021 کے، جن کے بارے میں تمہارا یہ خیال تھا۔ زعم کہتے ہیں خیال باطل کو، تزعمون میں بات کروں، زعم یعنی تمہارا غلط خیال تھا کہ یہ میرے شریک ہیں۔ آپ آج دیکھ لیں، اپنا اندازہ لگا لیں کہ کیا ہماری ساری بھروسہ، توقعات، امیدیں اللہ سے وابستہ ہیں کہ غیر اللہ سے؟
بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بتوں سے امیدیں ہماری، اللہ۔ اچھا چلیں آگے چلتے ہیں۔ قال الذین حقا، اب یہ سارا ہمارا مضمون ہے جو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے دنیا میں حق سے انکار کیا، حق سے رخ پھیر لیا۔ ہم نے اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیا ہے، دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے، ہمارا بھروسہ دنیا اور اسباب دنیا پر ہے۔ آپ کے پاس 5 ارب روپے ہیں، آپ کا دل مطمئن ہے۔ آپ کے پاس 60 مربع زمین ہے، آپ کا دل مطمئن ہے۔ آپ کے پاس فوج کا ایک عہدہ آ گیا، جنرل صاحب بن گیا، آپ کا دل مطمئن ہے۔ آپ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے، آپ کا دل مطمئن ہو گیا۔ آپ کو گریڈ 26 کی نوکری مل گئی، آپ کا دل مطمئن ہو گیا۔ آپ کا ایک یعنی 300 کنال پہ بنگلہ بنا لیا آپ نے، تو آپ کا دل مطمئن ہو گیا۔ تو یہ دیکھیں، یہ اصل میں یہ اللہ کے بالمقابل ہے۔ ایک بات، ایک جملہ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی عطا سے کہ ہم غیر کی سنتے ہیں، غیر پر ہمارا بھروسہ ہے، غیر کے لیے جی رہے ہیں۔ غیر پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ غیر ہے، غیر پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اب اس میں آپ کی جائیداد آ سکتی ہے، آپ کا نوکری، آپ کا عہدہ، آپ کا سٹیٹس، آپ کی جائیداد، جو بھی ہے آپ کے پاس، جو کارخانہ ہے آپ کا، جو بھی ہے، تو وہ غیر ہے، اس پر ہمارا بھروسہ ہے، وہ ہماری نظر میں اہم ہے، تقرب الہی سے زیادہ اہم ہے۔ قرب خدا بندی، اس بات کو تو ہم نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ اللہ کی رضا ہماری نظر میں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دیکھیں تھوڑا سا، دیکھیں ہم قرآن تو پڑھ رہے ہیں، تو آپ ایک بات پہ سوچے سمجھے نہیں تو میں کیوں آپ کو پھر یہ نہیں سناتا رہوں؟ اور آپ کیوں سن رہے ہیں؟ آپ یہ مجھے بتائیں، کیوں آپ باقاعدگی سے درس میں بیٹھتے ہیں اور سنتے ہیں جبکہ آپ سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ یہ تو کوئی کورس تو نہیں ہے کہ بس میں نے درس قرآن ایک ختم کر لیا، یا میں درس میں بیٹھتا ہوں یا بیٹھتی ہوں، ایسی تو نہیں ہے۔ ہر آیت میں ہمارے لیے سبق ہے اور وہ سبق لینا چاہیے۔ افسوس سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم روایات رہ گئی ہیں، بس جو بھی ہے دین کا، جو بھی معاملہ ہے روایات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کلمہ ہے، پھر جو بھی ہم کرتے ہیں وہ روایات ہیں بس۔ اللہ تو سوچنا چاہیے۔ دیکھ کہ قرآن جو ہے نا، یہ حال ہے، انسان کا حال ہے، اما لکا و اما علیکا، یا آپ اس کے مطابق ہیں آپ کی زندگی، یا آپ کی زندگی اس کے خلاف ہے۔ آج میں دعوے سے اور چیلنج کے طور پہ کہتا ہوں کہ ہماری زندگی، آج کے مسلمان کی زندگی یعنی قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کو تو ہم نے بھلا دیا ہے، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو کھلی بات ہے۔ قرآن آپ کے درس نصاب تعلیم میں شامل ہی نہیں ہے۔ قرآن فہمی 15-16 سال بچے کو آپ پڑھاتے رہتے ہیں، قرآن پر وہ سمجھ نہیں پاتا، پھر آپ اس پر فخر کرتے ہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، میری بیٹی جو ہے وہ اس نے FRCS کر لیا، وہ سرجن بن گئی، وہ سرجن بن گیا، یہ ڈینٹل سرجن بن گیا۔ کوئی عجیب سی آپ کی ذہنیت ہے۔ ہماری ساری توجہ ہماری ظاہر کی طرف ہے، تو یہ تو غلط ہے۔ ظاہر تو دیکھیں، ابھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ کما متعناہ متاع الحیات الدنیا ثم یوم القیامت من المحضرین، یعنی
یعنی ہمیں تو اللہ کے وعدوں پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، جو ابھی ہم نے آیت نمبر 61 پڑھی تھی، افمن وعدناہ وعدا حسنا فهو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا ثم هو یوم القیامت من المحضرین۔ اب یہ آیت نمبر 61 جو ہے، اس میں آپ ذرا غور کریں تو اس میں کافر، مومن، منافق، مشرک، یہودی، عیسائی کسی کا نام بھی نہیں ہے، بر رویوں کا تذکرہ ہے، جو ہمارے وعدے پر جس کا بھروسہ ہے اور جو متاع دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، جس کو ہم نے متاع دنیا دی بھی ہے، اور پھر قیامت کے دن تو یہ گرفتار لوگوں میں سے ہوگا، من المحضرین۔ دیکھیں یہ قرآن جو ہے یہ آج یعنی یا تو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یا تو ہمارا حال اس کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے۔ اب یہاں یہ سارا مضمون جو ہے یہ ہمارے خلاف جا رہا ہے۔ ہم نے اللہ کے ساتھ، دیکھیں یہ پھر بھی یہاں تو شرکاء کا لفظ ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو کسی شمار و قطار میں نہیں ہے بحیثیت معبود، محبوب اور مطلوب۔ اللہ نہ ہمارا معبود ہے، نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے۔ یہ چیلنج میں آپ کو دے رہا ہوں، چیلنج کے طور پہ۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میری محبت کا مرکز اللہ کی ذات ہے، اطاعت صرف میں اللہ کی کروں گا یا کروں گی، مقصود صرف اللہ ہے۔ You can't say this، یہ جملے آپ نہیں کہہ سکتے۔ تو پھر اللہ اب شریک تو یہ ہے کہ برابر برابر، یحبونہم کحب اللہ، اللہ سے بھی محبت اور غیر سے بھی محبت۔ ہماری تو ساری محبت کا مرکز تو غیر ہے، اللہ نہیں ہے۔ ہماری امیدیں تو غیر سے وابستہ ہیں۔ اللہ تو دیکھیں، بہرحال میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں۔ پھر جواب، قال الذین حق علیہم القول۔ اب اس کے جواب میں جب یہ پکار ہوگی کہ کہاں ہیں وہ شریک، اب جن کی پیروی کی گئی تھی وہ بول پڑیں گے، یعنی یہ قول، قال الذین حق علیہم القول، جن پر یہ قول ثابت ہوگا تو وہ بول پڑیں گے ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، اے اللہ، یعنی وہ اپنے پچھلوں کو مخاطب کر کے، اگلے پچھلوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے، یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، اور اغویناہم کما غوینا، اور گمراہ اس لیے کیا تھا کہ ہم تو خود گمراہ تھے۔ دیکھیں یہ اس میں مضمون ہے تھوڑا۔ آج ماں باپ دیکھیں اپنی اولاد کی بہتری چاہتے ہیں، آج کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم سب گمراہ ہیں، اور یہ گمراہی کا دور شروع ہوئے صدیاں بیت گئی ہیں۔ سقوط بغداد کے بعد تو آپ اٹھے نہیں ہیں، صرف برائے نام بادشاہیاں رہی ہیں، اور یہ ساری آپ اپنی تاریخ پڑھ لیں۔ خلافت راشدہ کا دور تو پھر نہیں آیا، اور لوگوں نے اپنی مرضی سے بادشاہی کی۔ آپ کو پتہ ہے میں اس تاریخ میں کیا جاتا ہوں، اورنگزیب نے اپنے بھائی کو نہیں مروا دیا، کیوں مروایا؟ کوئی حق تو نہیں تھا اس کا یا ہر جو تخت پر بیٹھتا وہ اپنے بھائیوں کو مروا دیتا؟ یہ ساری وہ چلی آ رہی ہے داستان آپ کی بہرحال۔ تو اب یہ ہے نا کہ اغویناہم کما غوینا پہ میں بات کر رہا ہوں، ان کو ہم نے گمراہ کیا جیسا کہ ہم خود گمراہ تھے۔ تو آج میں نقطہ یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آج کے ماں باپ جو ہیں، ماں باپ کبھی اپنی اولاد کی برا نہیں چاہتے، اچھا چاہتے ہیں۔ اب ہم سب گمراہ ہیں، ہمارا خیال یہ ہے کہ دنیا حقیقت ہے اور دنیا اصل ہے، دنیا کا فائدہ اصل ہے اور دنیا کا نقصان اصل ہے۔ دنیا کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، یعنی ہم ماں باپ نے۔ اب ہم اپنے اولاد کی دنیا میں نشو و نما یا اچھا عہدہ
اچھا مقام اور اچھے مستقبل کے لیے کوشاں ہوتے ہیں۔ یہ میں نے زمین رکھی بھی ہے اپنے بیٹے کے لیے، یہاں پہ میں اس کے لیے ایک بڑا ہوٹل بنا کے دوں گا، عیش کرے گا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں بچیوں کو بھی آپ پڑھاتے ہیں، اور وہ جو کچھ بھی کرتی ہیں یونیورسٹیوں میں جا کے ادھر ادھر۔ دیکھیں ہم سب گمراہ لوگ ہیں۔ آج مخلوط آپ دیکھ لیں، اسلام کے نام پر یہ ملک اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اور یونیورسٹی میں جا کے آپ کا نظام تعلیم مخلوط ہو جاتا ہے۔ ایک کلاس میں لڑکا لڑکی کوئی پردہ نہیں ہے اس میں، آپ کو پتہ ہے۔ وہاں پر یہ اکثر یہ رشتے وغیرہ طے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے خود فیملی میں ایسا ہوتا ہے، ایسا سب ہوتا ہے، اس میں کیا ہے؟ پھر وہاں پہ رشتے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ابو مجھے وہ لڑکا پسند ہے، اس سے بات، اور پھر وہ دونوں نمبر ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں، پتہ وغیرہ، یہ تو وہ آگے ہو جاتے ہیں رشتے۔ میں خود ایسی شادیوں میں شرکت کر چکا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ مخلوط۔ بہرحال میں اس کی گندگیوں میں زیادہ نہیں جاتا، لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک گمراہ قوم، گمراہ معاشرہ ہیں۔ اغویناہم کما غوینا، نقطہ جو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں والدین اپنے اولاد کا اچھا چاہتے ہیں، اب ہم دنیا کو اچھا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی دنیا کا ٹٹو بنانا چاہتے ہیں۔ یہ لیڈر بنے گا، میرا بیٹا لیڈر بنے گا، گدھا بنے گا تمہارا بیٹا۔ اللہ سے منہ موڑ کے تم اپنی اولاد کو کچھ مقام دیکھنا چاہتے ہو، یہ تو گمراہی کی بات ہے۔ تو اغویناہم کما غوینا، ہم خود گمراہ تھے۔ اب مجھے خود پتہ نہیں ہے کہ حق کیا ہے، تو میں اپنے بچوں کو کیا بتاؤں گا؟ ایک جنمن بات تو یہ بھی ہے نا، آپ خود بھٹک گئے ہیں اور آپ اپنے آپ کو سیدھے راستے پر سمجھتے ہیں۔ آج کل تو ہم یعنی ہر شخص اپنے آپ کو ارسطو اور افلاطون سمجھتا ہے۔ مجھے پتہ ہے نا، میں تو دیکھیں قرآن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ میری خواہشات تو نہیں ہے، قرآن ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ لوگ کس انداز سے اس کو سنتے ہیں۔ ہم سب نے دین کا ایک نقشہ اپنے ذہن میں بٹھایا ہوا ہے کہ دین یہ ہے، جہاں سے بھی لیا، جیسے بھی لیا، اور جو ہے ہمارے ذہن میں وہ بھی آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ پھر ہم درس وغیرہ سن تو لیتے ہیں، لیکن اس کو اپنے ترازو میں تول کر کچھ لے لیتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں یار یہ تو کام کی بات نہیں ہے۔ اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ دیکھیں میں کوشش تو کر رہا ہوں، لیکن کوئی مجھے کامیابی نہیں ہو رہی لوگوں کے ذہن بنانے میں، کہ ایک ذہن بن جائے عبادت کا، اطاعت کا، کلی عبادت، کلی اطاعت، اور سر جھک جائے ہمارا۔ وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ ویسے ہی میں کوئی گلہ نہیں کر رہا، لیکن یہ ایک رویہ ہے جو کہ ہم سب میں موجود ہے۔ بہرحال یہاں پر میں رک کر تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور جس روز خدا ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم